بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا ایک لفظ سے کہ وقت بھی لفظ ہے، پھول بھی لفظ ہے، دھول بھی لفظ ہے، لفظ قاتل بھی ہے، لفظ مقتول بھی ہے، لفظ دست دعا بھی ہے، لفظ عرض سما بھی ہے، تو بھی ایک لفظ ہے اور میں بھی ایک لفظ ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ پیٹرن ان چیف ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن کے اور سابق صدر ہے میمن پروفیشنل فورم کے، نائب صدر ہیں ہینڈس ویلفیئر آرگنائزیشن کے اور وائس چیئرمین ہے میمن لیڈرشپ فورم پاکستان چیپٹر کے اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہے ڈریم ورلڈ کے اور 32 شعبہ جات کے اندر مختلف جگہوں پہ نائب صدر ہے، کئی ایگزیکٹیو ممبر ہیں، کئی مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، کئی ایسی جگہوں کے اوپر ممبرز ہیں کہ جس کے بارے میں اگر میں ان سے سوالات کروں گا تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے شعبہ جات کے اندر یہ کام کس طریقے سے کرے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے عبدالجبار راٹھوڑ صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جبار صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر دعا آپ کی۔ میری دوسری مہمان ہے خاتون ہے حلیمہ عثمان سوریٹیا صاحب جو کہ میمن لیڈرشپ پاکستان چیپٹر کی چیئر پرسن ہے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جبار صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ 32 شعبہ جات کے حوالے سے میں آپ کی یہ پروفائل دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ماشاءاللہ اتنی جگہوں کے اوپر آپ کام کرے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی سوشل لائف کے حوالے سے یہ سوال کروں کہ آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں، صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شادی آپ نے ایک کی ہے دو؟ شادی الحمدللہ ایک کی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی بہت ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے تو کہیں سنا تھا کہ آپ نے کہیں ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر اچھی بیوی ہو تو ایسی دو ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ میں نے کسی اور کے لیے کہا ہوگا، اپنے لیے نہیں کہا تھا۔ اچھا میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ زندگی کے شاہراہ پر آپ نے اتنی ساری ایکٹیویٹیز کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، کون آپ کا شریک سفر بنا اور کس سے آپ نے سیکھا اور کس سے رہنمائی حاصل کی؟ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ میرا پارٹ آف جاب بھی ہے۔ میری جاب جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ہے۔ پہلے میں بینک میں رہا تقریباً 26 سال، ابھی میٹرو میں زونل ہیڈ تھا۔ اس کے بعد میں نے ڈریم ورلڈ جوائن کیا ایز این ایگزیکٹیو ڈائریکٹر۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور پھر کچھ پیرنٹس سے بھی ورثہ ملتا ہے یہ سوشل کاموں کا جو ہے نا۔ میری والدہ مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، ان کا لینے دینے میں، سوشل کاموں میں بہت ہی ہاتھ تھا۔ ایک زمانہ تھا ایسا کہ اگر فرض کریں کہ 3 وقت کا کھانا ہے تو وہ کہتی تھی 2 ہم کھائیں گے، تیسرا کسی اور کو کھلائیں گے، اور نہیں تھی اتنی سمجھ، تو وہ سوچتے تھے پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہے ایسی۔ تو ان کا ہاتھ ایسا تھا دینے والا۔ تو جب وہ ہاتھ ایسا تھا تو اس میں پھر سوشل کام، فلاحی کام، جتنے بھی ایسی چیزیں نا، اس میں سے موسٹلی وہی ہیں۔ اس کام کی ابتدا پھر ہم نے وہاں سے لی۔ اس کے بعد نو ڈاؤٹ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتا ہے، تو اس کی وائف، اس کے بچے، میرا بیٹا شہریار، میری بیٹی پارس، بہت الحمدللہ میرڈ، شہریار کی وائف لارف اور عباس میرا داماد، یہ بھی ماشاءاللہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اگر ماں کے بعد بیوی اگر ساتھ نہ دے تو آدمی ایسے کاموں میں، ایسی ایکٹیویٹیوں میں، ایسی چیزوں میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پورے فیملی ممبر کا سپورٹ ہے مجھے۔ میں یہ میرا سوال وہی کھڑا ہوا بیوی کے کہتے میں حلیمہ صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے کہ آپ کی رہنمائی کس نے کی اور اس نشیب و فراز کے اندر آپ نے کس سے سیکھا اس کام میں آنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے جب بینک جوائن کی تھی نا 30 ایئرس بیک، تو میرے باس تھے اقبال موتی والا صاحب، ویل نون پرسنالٹی آف پاکستان اینڈ دبئی۔ ان میں بہت سا سوشل کام کرنے کا ایک جذبہ تھا، ان سے میں نے کافی چیزیں سیکھی۔ بعد میں جب میں نے میمن لیڈرشپ فورم ایز اے وائس چیئرمین جوائن کیا تو اس میں رحیم جانو صاحب گریٹ لیڈر، تو ان کی چیزیں میں نے دیکھی، اور جس طرح وہ آئی کا اور باقی چیزوں کا کام کرتے ہیں تو وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنا کرتے۔ تو اسی طرح کافی لوگ ملتے گئے، اور بس یہ سمجھیں کہ یہ سوشل ایکٹیویٹیاں بھی بڑھتی گئیں۔ کچھ جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ یار آپ اتنا کام کرے تو ہمارے ساتھ بھی ان ہو جاؤ۔ ایک اور سوال شامل کر لیتا ہوں، سوشل ایکٹیویٹیز کس سن کے اندر، کتنے عرصے کے اندر آپ اس فیلڈ کے اندر جوائن ہو چکے تھے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے 32 جگہوں کا نام بتایا نا، تو یہ 32 جگہوں کے پیچھے کوئی 12 15 17 سال نہیں، یہ ایک سال میں 32 جگہیں نہیں آئی ہیں۔ ایک جگہ ہم کام کرتے ہیں، وہ الحمدللہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، پھر دوسری پہ ان ہوتے ہیں، پھر اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھیں کہ ایک ڈیکیڈ سے زیادہ کا معاملہ ہے۔
اٹس ناٹ یہ ایک دن کا یا ایک سال کا نہیں ہے. مطلب اس کے اندر آپ کو رحیم جانو کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص ملا جس سے آپ دیکھ کر, جس کو آپ متاثر ہو کر کہ یار اس کام کے حوالے سے مجھے آگے آنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ہمارے جو میرے ابھی میٹرو کے جو زونل ہیڈ تھے, چیف تھے میرے اقبال موتی والا صاحب, اور سب سے پہلے تو قاسم پاریک صاحب مرحوم, ان کے جو جذبات, جو سوشل کام, ان کی جو تھی چیزیں, اس نے بھی ہمیں کاؤنٹ کیا. پھر میں جہاں جہاں بھی جوائن کرتا گیا نا, وہ جو ان کے ٹاپ لیڈر ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے ساتھ میٹنگیں کر کے, ہمارے جو اس کے چیئرمین ہیں میمن لیڈرشپ فورم کے, رحیم جانو کے بعد اختر عارفہ صاحب, ان میں لیڈرشپ دیکھی, حمزہ تابانی میں دیکھی. تو اس طرح جو لوگ اس طرح ملتے گئے تو بس ان سی چیزیں سیکھتے گئے, ان کے کہنے پہ عمل کرتے گئے. عقیل کریم ٹیڈی صاحب ہمارے پیٹرن چیف ہیں میمن لیڈرشپ فورم میں, بہت سی جگہوں پہ ہوتے تھے. جتنے سینئرز ہیں, اور میں ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انسان کو کسی کی بھی خوبی اپنانی چاہیے. اس میں اگر ایک خوبی ہے, دو خوبی ہے, تین خوبی ہے, تو آپ خوبیاں اپناتے جائیں, اور پھر نیک نیتی ہو نا تو پھر اللہ خود ہاتھ پکڑتا ہے, خود ساتھ دیتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ خود بندے کو چنتا ہے, اس میں میری کوئی عقل مندی نہیں ہے, کوئی ہوشیاری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ ہاتھ پکڑتا ہے کہ بھائی آپ سے یہ کام لینا ہے, جس سے اس کو کام لینا ہے اسی کو پتہ ہے کس سے کیا کام لینا. بس تو دعا تو میں یہ کرتا ہوں اور آپ بھی کیجیے گا کہ یہ جو ہم جیسے کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اسی طرح چلتے رہیں, اس کا ثواب ملتا رہے, محرومین کو بھی ملتا رہے, ہمیں بھی ملتا رہے. میں نے روٹری جوائن کی ہے, وہاں پہ رضوان آڈیا ماشاءاللہ ہمارے وہ بھی بہت لینے دینے میں بہت آگے ہیں. نورین ہے وہاں پہ ہماری جنرل سیکرٹری ہیں, فیاض ہیں ہمارے پریسیڈنٹ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کے آدمی سیکھتا ہے کہ یار یہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں. ٹھیک ہے, آپ کی طرف میں آتا ہوں, انسٹیٹیوٹ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, ان سے دیکھ کے آدمی آگے کی طرف بڑھتا ہے. اچھا, آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو میمن لیڈرشپ فارم کے حوالے سے آپ سے سوال کروں, یہ ووکیشنل ایجوکیشن کس زمرے میں آتی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہے, تاکہ میرے وہ ناظرین جو اس وقت آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکے, پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے کی طرف سوال کی طرف لے کے چلتا ہوں. دراصل میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آئی ٹی ہے. آئی ٹی میں سر سید یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکی ہوں ایز اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ. تو جب میں وہاں پڑھاتی تھی اور جب بچے باہر نکلتے تھے میرے اسٹوڈنٹس, تو ان کے پاس جابز نہیں ہوتی تھی. تو میں ان کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لانے کے لیے جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئی ہوں, تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے, کیونکہ جابس کریٹ نہیں ہو رہی نا, ہمیں اپنے لوگوں کو سیلف امپلائڈ کرنا ہے. تو ووکیشنل, اور ویسے بھی آج کل دیکھیں فی زمانہ جو چل رہا ہے, جو ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈگریز کی ویلیو اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ دیکھیں اسکل جو ہے وہ اس میں لوگ اگر آگے آئیں گے تو ان کے لیے آگے کے مواقع بہت زیادہ ہیں. اس کے اندر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہے ووکیشنل کے حوالے سے, بہت ساری. آپ کوئی ایسی خاص چیزیں جس کے حوالے سے میرے ناظرین سمجھ سکیں؟ ہاں, آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے, آپ کے گھر میں بوٹل خالی پڑی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں کوئی چیز ردی ہو گئی ہے, آپ اس کو بھی ریسائیکل کر کے جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ بنا کر, اور اگر آپ میں کریٹیوٹی ہے, ووکیشنل میں آپ کے سیکریٹریل ٹیکنالوجی آتی ہے, آپ کی جو ہے وہ جو بیوٹیشین کا کورسز آتے ہیں, ڈی اے ای آتا ہے, کمپیوٹر ٹائپنگ آتا ہے, کمپیوٹر کے کورسز آتے ہیں. اور اب تو ووکیشنل بہت زیادہ واسٹ ہو گیا ہے. اب تو سندھ بورڈ کے ساتھ ساتھ ٹی ویٹ بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور تھوڑی سی بات میں اگر آگے کروں تو یہ جبار بھائی کی بات کو میں کروں گی کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے نا تو اس کو اچھے لوگوں کے ساتھ ملوا دیتا ہے. تو میں جہاں پر بھی گئی نا, جس بھی فورم پہ گئی, تو شاید میرے مددگار مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں فکس کر دیے تھے. تو اس طریقے سے یہ عروج کا سلسلہ چلتا چلا گیا. یہ ووکیشنل کے حوالے سے آپ نے ابھی کتنے لوگوں کو مستفیض کیا, مطلب کتنے لوگ آپ سے اٹیچمنٹ ہوئے آپ کے ساتھ, اور کتنے لوگ اس وقت روزگار کی طرف لگ چکے ہیں؟ روزگار کا تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا کہ میں ایم ایل ایف کی چیئرپرسن, پاکستان چیپٹر کی چیئرپرسن کے علاوہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ بھی ہوں ہینڈی کرافٹ ایسوسیشن آف پاکستان. پچھلا ٹینیور میرا ختم ہوا ہے, امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں. تو ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ تمام ایسے ہوم بیس ورکر کو جو اسکل جو کام کرتے ہیں, سلائی کڑھائی, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کیٹر کرتی ہے. تو ایمپلائمنٹ
نہیں ہوتی, وہ سیلف ایمپلائمنٹ ہوتی ہے. یعنی ہم ان کو ٹیکس نیٹ کی طرف لاتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئے, پھر ہم ان کو اپارچونیٹیز دیتے ہیں. ہمارا ادارہ جو ہے, جو میں بیسیکلی کام کرتی ہوں, وہ کیپیسٹی بلڈنگ, اسکل ڈیولپمنٹ اور مارکیٹ لنکیجز پہ کرتی ہوں, کیونکہ آپ نے جب تک اسکل نہیں سیکھی تب تک آپ زیرو ہیں. تو کوئی انسٹیٹیوٹ آپ نے بنایا ہوا ہے جو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے اٹیچمنٹ کیسے حاصل کرے, آپ کے ساتھ کیسے منسلک ہو؟ ہماری ممبرشپ ہے آلریڈی. یہ جو ہے وہ کامرس منسٹری سے ہماری ایسوسیشن رجسٹرڈ ہے. ہمارے ایف پی سی سی آئی میں 2 ووٹ ہے ماشاءاللہ, اور پورے پاکستان میں ہمارے یہ جو ایسوسیشن ہے یہ ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتی ہے, بہاولپور سے ہے. تو وہاں پر بہاولپور میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, کراچی میں اس کے وہ ہے. اور ابھی میں نے جو اپنے طور پہ جو میں نے ابھی کمپنی لانچ کی ہے اپنی ای پرینیور ایسوسیٹس کے نام سے کی ہے. کراچی میں آپ کتنے ادارے ابھی اس وقت رن کر رہے ہیں؟ ایک ادارہ ہے, اسی کے تھرو چل رہے ہیں آپ؟ نہیں, میری اپنی کمپنی بھی چل رہی ہے میرے سائڈ بائی سائڈ. ہینڈی کرافٹ ایسوسیشن کے ساتھ ساتھ ای پرینیور ایسوسیٹس ہے, جس میں میں لوگوں کو جو ہے وہ کیٹر کرتی ہوں, ان کو ایگزیبیشن کے لیے موٹیویٹ کرنا, ان کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ان کی ہیلپ کرنا, اور ٹیڈیپ کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ لنکیجز ڈیولپ کرنا. اس میڈا ہمارے آن بورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جواہر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ زندگی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کہاں آپ نے کمپرومائز کیا اور کہاں آپ کو ناامیدی کی کچھ چیزیں نظر آئی؟ دیکھیں, اس میں جو ہے نا آپ کو کمپرومائز اپنی فیملی کا ٹائم کرنا پڑتا ہے. اس کام میں جب آپ آتے ہیں نا تو سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس 12 یا 14 گھنٹے ہیں ورکنگ کے, تو وہ اپنے جاب پہ بھی نکالنے ہیں, پروفیشنل لائف میں بھی گزارنے, اور اس کے بعد ان ایکٹیویٹیز کی طرف نکالنا ہے. تو اس میں فیملی کے ٹائم کو اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تھینکس ٹو مائی فیملی کہ وہ بیئر بھی کرتے ہیں, اور میری طرح جتنے بھی لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کی فیملی بیئر کرتی ہوگی, ادروائز آدمی اس کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس میں فیملی سکون تو بہت ضروری ہے, اس کو وہ ٹائم ہمیں یہاں دینا پڑتا ہے سارا. تو آپ نے یعنی کوئی ایسی ناامیدی جس سے آپ تل ملا گئے کہ یار بس اب تو بہت یہ بھی دیکھو وہ بھی, کیونکہ آدمی پزل ہو جاتا ہے, اتنے سارے کام, کبھی اس کے فون آ رہے, کبھی اس کے آ رہے, کبھی ادھر میٹنگ ہے, کبھی وہاں میٹنگ ہے. آپ نے ٹھیک ہے فیملی کو تو کہہ دیا, لیکن آپ اپنی صحت کے حوالے سے, اپنے حوالے سے بھی جو ہے نا کہ کہتے ہیں آدمی ایسا ہوا کہ بس اب یار کچھ 1-2 مہینے 4 مہینے کے لیے میں اس کو ختم کروں, یہ کروں, ایسے کچھ صورتحال سامنے نظر آئی آپ؟ دیکھیں, یہ جو سوشل کام کا جو جراثیم ہوتا ہے نا, یہ جن میں ہے, وہ ہمارے سارے فرینڈ سرکل ہے, یہ انسان کو سونے نہیں دیتا ہے جب تک اس کے پاس کام نہیں ہوگا. تو ایسا تو وقت آیا ہی نہیں آج تک زندگی میں, کل کا نہیں پتا, آج تک زندگی میں نہیں آیا کہ اس میں آدمی بیزار ہو جائے, پریشان ہو جائے. بلکہ اگر آپ کو کسی ایک دن, آدھا دن یا 2-4 گھنٹے کسی سے بات چیت, کوئی میسیج, کوئی واٹس ایپ, کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا ہو, تو آدمی اس سے پریشان ہوتا ہے کہ یار آج ہم نے کچھ کیا نہیں. تو ایسی کبھی نوبت آج تک تو نہیں آئی کہ آدمی پریشان ہے. مطلب کہیں بھی ایسی ناامیدی کی فضا سامنے نہیں آئی؟ نہیں, کبھی نہیں ہے, کبھی نہیں. جب یہ کام ہم سے لے رہا ہے تو مدد بھی تو اللہ ہی کرتا ہے. اچھا, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اسی ویمن لیڈرشپ فورم کی طرف جاؤں, لڑکے اور لڑکیوں کا کیا مستقبل ہے ووکیشنل کے حوالے سے؟ ان کو اپنے آپ کو اسکلڈ کرنا ہوگا. جیسے آج کل آپ سن رہے ہیں امیزون ہے, جو ساری پینڈیمک کے بعد سارا سینیریو چینج ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں لوگ بازاروں کی طرف نہیں جاتے, آن لائن مارکیٹنگ, تو اتنے سارے اسکلز ہیں اور اتنی ساری جابس ہیں. تو صرف لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے. مستقبل بہت روشن ہے, اور وہی نا امیدی کی بات, تو میں تو کبھی نا امید نہیں ہوتی کہ جو ہے ہمیشہ مستقبل روشن ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ایک راستہ بند کرتا ہے تو 10 دروازے اور کھول دیتا ہے. تو میں تو نا امید کبھی نہیں ہوتی, بلکہ مجھے یہ لائف زیادہ وہ لگی کہ ہمارے پاس اپورچونیٹیز بہت ہیں. ہم گلوبل ولیج میں آ گئے ہیں, اور پوری دنیا ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. جس دروازے کو ٹیپ کرے وہ کھلے گا, بس ناک کرنے کی دیر ہے. اس کے علاوہ حکومت سے آپ کو کیا تعاون ملا؟ حکومت اس حوالے سے آپ کو کوئی کوآپریٹ کر رہی ہے, یا وہاں بھی کوئی مایوسی کی فضا آپ کو سامنے نظر آتی ہے, یا آپ اپنے انڈیویجول لیول پر خود کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو حکومت کو تو ہم ہی لاتے ہیں نا, تو ووٹ ہم نے دیا ہے, تو اب کیا اس پہ بحث کرنا. جب میں نے ووٹ ڈالا, میں نے ان کو بلایا, اور جو ہے وہ جب تک
کسی پیمانے پہ ایسا لگا کہ ہم سب جا کے ان سے بات کریں اور پھر کسی پلیٹ فارم سے انہوں نے آپ کی پذیرائی کرنے کی کوشش کی؟ اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے گفتگو کروں، مجھے یہاں اشارہ اور بریک ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. جبار صاحب، آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو 48 اقسام ہے جذبے کی، مطلب اور اس کے اندر جو ہے جذبے کے حوالے سے 48 اقسام ہے. اس جذبے کے اندر سب سے بڑی جو اگر وہ دیکھا جاتا ہے تو محبت ہے. کس سے آپ کو محبت ملی اور کس سے زیادہ آپ کو پیار ملا؟ اور اس پوری زندگی کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں، ایک تو فیملی کی طرف سے تو ماں باپ کی محبت کو تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، اس کے حوالے سے دعائیں یہ سب آپ کے نظر ہے، تو آپ اللہ پاک نے آپ کو اتنی جگہوں پہ کام کرنے کے لیے چنا ہوا ہے. تو شفقت اور محبت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کہاں کہاں آپ کو ایسا نظر آیا کہ واقعی اس حوالے سے میں جو کام کر رہا ہوں ایک پذیرائی ملتی ہے، کوئی وارم اپ کرتا ہے، کوئی تھپکی دیتا ہے کہ بھئی اس حوالے سے کہ جو اب جو ہے یار میں اور مزید اچھے کام کروں؟ تو محبت کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک بات آپ نے شارٹ کر دی کہ ماں باپ، بھائی بہن، فیملی، ان کی تو سپورٹ، ان کی شفقت، ان کی تھپکی تو ہوتی ہے ساتھ ساتھ. لیکن اس وقت میں جہاں کام کر رہا ہوں نا ڈریم ورلڈ میں، وہ ہمارے جو گروپ چیئرمین ہیں نواب صاحب، وہ ماشاءاللہ جس طرح ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، جس طرح جو دعائیں دیتے ہیں نا، بس ایسا لگتا ہے کہ صبح ان سے جا کے ملیں اور ان کی دعائیں وہ اللہ قبول بھی کرتا ہے. ماشاءاللہ اتنے نیک ہیں. میں 5 ٹائم کی نماز تو الحمدللہ میں کوئی اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھتا تھا. وہاں جا کے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کو چاشت اور اشراق بھی پڑھنی ہے، قرآن شریف بھی پڑھنا ہے، قرآن شریف روز کھولنا ہے. تو ان کی سپورٹ، ان کی تھپکی، جو بھی کام آپ کر کے آؤ نا، تو انہوں نے آپ کو صبح شام جو بھی 3 دفعہ گلے مل کے انہوں نے اتنی دعائیں دینی ہوتی ہیں کہ انسان کا دل جو ہے نا باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یار ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ بھی فرشتہ نما انسان ہے وہ ہمارے لیے. اور جو نیکیاں وہ کرتے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ تو ہی ڈزنٹ الاؤ. تو لیکن ان کے نقش قدم پہ بھی میں جب سے 3 سال سے ان کے ساتھ ہوں نا، تو ان سے بہت سیکھا میں نے. اس سے پہلے بھی جیسے میں میڈم نگہت ہیں میرے ساتھ ہارمونیم میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، ہمارے آصف اسماعیل ہیں ان کے ساتھ کامکس میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو جہاں جہاں میں ہوں نا ماشاءاللہ سب ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہی جاتے ہیں. میں لیڈرشپ فورم میں بھی ہیں، آصف اسماعیل، ایاز بندوکڑا ہے میرے ساتھ، وسیم ہے. یہ اب ہم کبھی کرکٹ کا ایونٹ کرتے ہیں تو کبھی جاب کارڈ کا کرتے ہیں، تو کبھی رکشے کا کرتے ہیں، کبھی بائک کا کرتے ہیں، کبھی میڈیکل کا کرتے ہیں. تو یہ پورا کارواں ہوتا ہے اور یہ سمجھے کہ ہر طرف سے سپورٹیں ملتی رہتی ہیں اچھے کام کے لیے. تو یہ جی بات میں نے کہ شاید آپ کی بات کنٹینیو جاری ہے. اچھا میں اس طرف آتا ہوں، کووڈ-19 کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی. اس حوالے سے خدمت کے کام جو ہے ہم نے دیکھا کہ حکومت کے طرف دیکھا تو تھوڑا سا کم کام ہوا، لیکن بالخصوص این جی اوز نے بہت بڑھ کے آگے کام کیا. تو آپ کے این جی اوز نے کیا کیا ایسے کام کیے؟ سر میں آپ کو کووڈ سے متعلق ایک چیز بتاؤں. میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اور چینل پہ تھا، وہاں ہم کوئی 6 سے 8 لوگ تھے، ڈفرینٹ کمپنیز کے سی اوز تھے. میری اسپیچ لاسٹ میں تھی. جب 7 لوگوں نے اسپیچ کی تو سب نے یہی کہا کہ کووڈ نے ہم نے اتنا نقصان دیا، کووڈ نے ہمیں اتنا نقصان دیا. میری جب اسپیچ آئی تو میں نے کہا کووڈ نے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں دیا. کسی نے کہا مجھے میں 10 کروڑ انکم تھی 5 کروڑ رہ گئی. میں نے کہا ہماری 1 روپے کا بھی ہمیں لاس نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہر چیز جو ہے نا من جانی واللہ ہے. ہمیں اگر اس سال یہ 10 کروڑ کی جگہ میں اگزامپل دے رہا ہوں 1 کروڑ ملنے تھے تو وہ ایک ہی تھے ہماری نصیب میں. ہم کیوں کووڈ کو اور کسی کو اور اس گورنمنٹ کو دیں گے الزام؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. اور ایز فار ایز این جی او از کنسرن، جو کام ہم لوگ جیسے کرتے تھے وہ کووڈ میں ہم لوگوں نے زیادہ کیے. ہیلپ انٹرنیشنل جو رؤف تابانی صاحب کے ساتھ اور عارف بھائی کے ساتھ اور رفیق رنگون والا کے ساتھ میں ہوں ان کے ساتھ، تو ہم نے جو کام ہم فرض کریں بلینکٹ 1 لاکھ بانٹتے تھے تو ہم نے 2 لاکھ کر دی. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، کوٹ نہیں کر رہا ایگزیکٹ فیگر. ہم افطاری کراتے تھے، ہم نے خود لوگوں کے گھروں پہ افطاریاں پہنچائی، شربت بانٹے، خود کھڑے رہے روڈوں پہ. اگر ہم ایک وقت میں 10,000 دیتے تھے افطاری تو کووڈ میں ہم نے 20-30 ہزار کر دی. تو ویلفیئر تو بہت کام ہوئے. اگین ریپیٹنگ، بار بار میں شاید تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کام جب آدمی کرنے جاتا ہے نا تو بس آپ نے نیت کرنی ہے.
راستہ تو اللہ بناتا ہے, ملتے بھی جاتے ہیں آپ کو لوگ. اچھا اس سے پہلے ان کی طرف جاؤں کہ ایک طویل فہرست ہے آپ کی ماشاءاللہ زندگی کی, مقصد حیات کی, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 32 جگہوں پہ آپ کام کریں. تو ہم جس گاڑی میں بغیر دیکھے سوار ہو جاتے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں آپ بھی کوئی ایسی گاڑیوں کے اندر سوار ہوئے ہیں کہ 32 جگہوں کے اوپر کام کریں؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہوئے, یار اس کے اندر آپ کو میں لکھ رہا ہوں, اس کے اندر آپ کو میں شامل کر رہا ہوں, اس کے اندر میں آپ کو شامل کر رہا ہوں. تو ایسا وہ سفر جس کی منزل نہ ہو, اس ٹرین میں کہیں آپ بھی دیکھیں ایسا الحمدللہ ہوا نہیں ہے ابھی تک, تو الحمدللہ نہیں ہوا ان 32 جگہوں پہ. کیونکہ جس جگہ کو میں جوائن کرتا ہوں, اگر کہیں سے آفر ہوتی بھی ہے, کہیں ہم خود بھی انٹرسٹ لیتے ہیں, کہیں آفر بھی ہوتی ہے, تو پہلے تو سال 2 سال 3 سال, میں نے یہی کہا نا کہ یہ 10-15 سال کی محنت ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں 32 چیزیں آ گئی, تو اس کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں, روٹری میں 5 سال سے آتا جاتا تھا, ملتا تھا, لیکن میں نے روٹری جوائن نہیں کی تھی. اب میں نے روٹری پلاٹینیم 1 سال پہلے جوائن کی, جس کے ابھی اس وقت فیاض فلک ناز جو ہیں وہ پریسیڈنٹ ہیں, نورین جنرل سیکرٹری ہیں, رضوان ڈی جی الیکٹڈ ہیں. تو پہلے ان کو دیکھا میں نے 2 سال 3 سال 4 سال, پھر مجھے ایسا لگا کہ یار سارے بزنس مین ہیں, میں اگین آئی ایم ریپیٹنگ پارٹ آف جاب بھی ہے میرا, سارے بلڈرز ہیں, سارے بزنس مین ہیں. تو پھر میں نے وہ روٹری جوائن کی 3-4 سال بعد. تو اسی طرح جتنی جگہیں بھی جوائن کی ہیں نا میں نے, اب رؤف تابانی کا نام لیں گے تو ان کا نام کون نہیں جانتا ہے, تو ہیلپ انٹرنیشنل جوائن کر لیا. میڈم نگہت جاوید, جو انور جاوید جن کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی وائف کے ساتھ میں ہوں وائس پریسیڈنٹ, تو وہ بھی کیا ہے, ہم نے 10-20-25 سال سے ان لوگوں کو جانتے ہیں نا, تو ہم نے اسی طرح جوائن کر لیا, بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے. ابھی تک تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے ہوئی تو اس گاڑی سے اترنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے. اتنے سارے سیکٹر پہ آپ کیسے اس 24 گھنٹے کو اگر میں کیلکولیٹ بھی کرتا ہوں, پورے اگر 1 مہینے کی طرف جاتا ہوں, تو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ آپ نے کوئی ڈیوائیڈڈ کیا ہوا ہے, اپنے بزنس کو بھی دیکھنا ہے, اپنی ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. میں بالکل آپ کی بات کو ایگری کروں گا کہ آپ کہہ رہے کہ یار سوشل لائف کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا, کسی طرح بھی نہیں جاتا. تو اس کے اندر آپ کیسے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تاکہ میرے وہ ناظرین جو سوشل کام میں بھی آنا چاہ رہے ہوں تو وہ کم سے کم صحیح طریقے سے مینٹین کر سکیں؟ ٹائم کو جو مینیج کرتا ہوں نا میں, اس میں سب سے پہلے تو آفس کو پرائرٹی, کیونکہ بریڈ اینڈ بٹر وہی ہے ڈریم ورلڈ کو, اس کے کام کو پہلے کرنا ہے. اور اس کے بعد میری نیند پتہ نہیں کیوں کسی زمانے سے 8-10 سال سے یا بہت کم ہے. میں اگر سو بھی جاتا ہوں تو ذہن جاگ رہا ہوتا ہے. تو میری نیند ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بس. تو اگر آپ اور ڈسپلن اگر آپ صبح سے لے کے چلیں گے نا, کہ آپ کو, میں صبح کے کام رات کو لکھ لیتا ہوں پیپر پہ کہ مجھے صبح اٹھ کے اتنے بجے سے یہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ اس ڈسپلن میں چلتے ہیں نا تو ٹائمنگ سے لے کے چلے, تو پھر یہ 32 کے اگر انشاءاللہ 42 یا 52 بھی ہو جائیں گے نا تو اللہ چلائے گا ہی. بالکل. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں لیڈرشپ فارم کی طرف سوال کروں تو اس کے بعد 1-2 سوال میرے اور بھی ووکیشنل کے حوالے سے رہے گا, اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. یہ چیئر پرسن آپ بنی, کیا دیکھ کر آپ نے میمن لیڈرشپ فارم کا قیام عمل میں لائے, اور لیڈیز کا کیا فنکشن ہے اس کے اندر؟ دیکھیں میمن لیڈرشپ فورم برین چائلڈ تھا رحیم بھائی کا, اور رحیم بھائی جو ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سنسیئر ہیں, اور جو ہے وہ لیڈرشپ پہ کام کرتے, اور صرف لیڈرشپ پہ خود کام نہیں کرتے, وہ لوگوں کو اٹھا کے آگے لاتے ہیں. تو یہ چیز مجھے جو ہے وہ لے کر آئی. اور ظاہر ہے ان کا ایک تھا MLC ہم نے کیا تھا 2019 کے اینڈ میں, 2020 اسٹارٹ ہوا تھا, اور ہمارا 3 دن کا جو ہے وہ MLC ہوا تھا PC ہوٹل میں. اور پوری دنیا سے بڑی تعداد میں ڈیلیگیٹس آئے تھے, اور ان کا ویژن یہی تھا کہ باقی سب سوشل اور اکانومی فائنینس سارے کام ہو رہے, لیڈرشپ پہ کام نہیں ہو رہا. تو جو لوگ ہیں جو مین کی پوسٹ پہ ہیں, اب وہ ان کی ایج بڑھ رہی ہے, تو ہمیں ایک نئی کھیپ لانی ہے, ایک نئی فرنٹ لائن فورس لانی ہے جو ہماری یوتھ کو ہمیں ایز اے لیڈر لانی. یہ لیڈرشپ فورم, میمن لیڈرشپ فورم کا تھیم یہ تھا کہ ہمیں لیڈرز بنانے. تو اسی اس پہ جو ہے, اور چونکہ بیک پہ رحیم بھائی تھے, اور اب ماشاءاللہ جو پاکستان چیپٹر ہے وہ اختر بھائی اور حمزہ تابانی چلا رہے ہیں,
اور دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. اور ماشاءاللہ دوسرے ٹیم ممبر جو دوسرے کنوینئرس ہیں وہ بھی مطلب ہر جگہ لوگوں کو آگے لا کر چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز کر کے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے انڈکٹ کرتے ہیں اور نئے لوگوں کو یوتھ کو لا رہے ہیں. میمن لیڈرشپ آف ہوم کے حوالے سے بھی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں نے دیکھا آپ کی وہ جو سیمینار تھا جو اس کے اندر آپ لوگوں نے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, اس کے بعد اس کا فیڈ بیک کچھ ملا آپ کو یا کیا کہتے ہیں ابھی بھی خاموشی ہے اس حوالے سے؟ پاکستان چیپٹر تو میں نے دیکھا کہ آپ لوگ اس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں, تو ابھی جو اٹیچمنٹ تھی اس اٹیچمنٹ کے حوالے سے میں نے دیکھا بہت سارے اسپیکرس وہاں تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم سری لنکا میں ہیں تو ہم یہ کریں گے, فلاں میں ہے ساؤتھ افریقہ میں تو ہم یہ کریں گے. تو اس کا فیڈ بیک ہمارے پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے جو ہمارے پوش ممالک ہے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں آئیں سامنے؟ جی, اصل میں آپ جب میڈم علیمہ سے سوال کیا تھا میمن لیڈرشپ فورم کا تو میں کہنے ہی والا تھا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا, جو کہ میں بھی وہاں پہ وائس چیئرمین ہوں. تو ماشاءاللہ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس 3 دن کی جو ہماری کانفرنس ہوئی تھی اس میں ماشاءاللہ 132 کنٹریز سے لوگ آئے تھے, اور اس 3 دن کی MLC میں سمجھیں کہ کون ایسا تھا ہائی آفیشلس انکلوڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ جس نے اٹینڈ نہ کی. وہاں پہ بہت بزنس ڈیلز بھی بنی اور ماشاءاللہ ورلڈ وائڈ اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے. اور جہاں تک اس کے بننے کا تعلق ہے جو میڈم نے جواب بھی دیا, اصل میں یہ رحیم جانو صاحب کا ویژن یہ تھا کہ انہوں نے ینگ لیڈرز بنانے تھے, اور ڈسپلن اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ رحیم جانو صاحب سے سیکھے. وہ یوں گھڑی میں دیکھ کے کام کرتے ہیں, سیکنڈز کے منٹ کیلکولیشن. اگر ان کو کہیں 9 بجے جانا ہے تو ان کی ہم نے تصویریں بعد رکھی ہوئی جو گھڑی دیکھتے ہیں, اگر 9 بجے جانا ہوگا تو 9 میں 2 منٹ کم پہ وہاں پہ ہوں گے, اور اگر وہ بولیں گے میں 10 بجے چلے جاؤں گا تو 10 بجنے میں 1 منٹ پہ وہاں سے اٹھ جائیں گے. تو ڈسپلن بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ لیڈرشپ کی ان کی کوالٹی ہے. ان کی جو باقی آپ چیزیں دیکھیں بزنس میں اور FPCCI میں, ان کے رائس ایکسپورٹ میں, اور ان کے جو رولز ریگولیشنز ہیں نا اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا ہے. تو ہم نے ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے یہ جوائن کیا کہ اب ہم بھی ینگ کی ایج سے نکل گئے, لیکن ینگ لوگوں کو جو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. 132 ممالک کی آپ بات کریں کہ وہ شریک ہوئے وہاں, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کے حوالے سے ساری چیزیں بالکل سائلنٹ ہو گئی اور ساری کی ساری چیزیں ہو گئی. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کانفرنس شاید دوبارہ بھی آپ مدعو کرتے, لیکن کانٹیکٹ میں تو ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ وہاں سے کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو باہر ممالک سے جو بزنس ہو رہا ہے, وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے. سارے بزنس ٹریڈرز جو ملے ان کے آپس میں کانٹیکٹ شیئر ہوئے, کارڈ شیئر ہوئے, ریلیشن شپ بنے, لوگ گئے لوگ آئے. لاسٹ ایئر ہمارے یہاں جو ہونے والی تھی نہیں ہو سکی کانفرنس, اس سال ہونے والی تھی, وہ ڈیو ٹو سم سرٹن کنڈیشنز وہ تھوڑی سی آگے ہوئی ہے. لیکن اس میں ناٹ اونلی کراچی, ناٹ اونلی سندھ, پورے پاکستان کو بزنس ڈیلز ملی ہیں. ٹریڈ بہت بڑی ہے, نیٹ ورکنگ کے ساتھ ساتھ ٹریڈ بہت ہوئی ہے. اچھا, ٹریڈ کے حوالے سے. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ووکیشنل کے حوالے سے اگر میں سوال کروں کہ کہاں کس جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. کام اتنا ہے کہ اگر سب مل کے اگر ادھر ادھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے اگر کام کرنا شروع کر دیں. میں تھوڑا سا سوال کو اور ایزی کرتا ہوں کہ اگر اسکولوں کے اندر ووکیشنل کی تعلیم دی جائے تو وہاں کس طریقے سے اس کو, کیونکہ پہلے میں دیکھتا تھا کہ امور خانہ داری کی چیزیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ایجوکیشن کے اندر شامل ہوتی تھی, لیکن ابھی ساری کی ساری پیچھے ہوتی جا رہی ہے. اب اس وقت موجودہ صورتحال میں لازمی ضرورت ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے؟ دراصل اگر میں بات کروں تو تھوڑا سا افسوس بھی ہے مجھے اس بات پہ کہ جو ہے وہ ہمارا پروفیشنل جو کریکولم ہے وہ اور ہمارا اکیڈمیا بالکل ڈفرینٹ سمت میں جا رہا ہے. مطلب جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اب جو یہ بنایا ہے ہم نے ویمن لیڈرشپ فورم, تو اس کے تحت ہم نے جاب پورٹل بھی کیا ہوا ہے. ہم اس میں جو ہے وہ روزگار اسکیم بھی, جو بائک ڈسٹریبیوشن بھی کی ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر جو ہے وہ ویمن انٹرپرینیورشپ پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس پہ تو کام کرنے کی تو بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. جبر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور اس وقت ہمیں چائے کے حوالے سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں، کیونکہ تھکن میں جو محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چائے پیتے ہوئے ہم جو ہے بات بھی کریں، گفتگو بھی کریں. اب میں آتا ہوں آپ کے کہ آپ ماشاء اللہ ڈائریکٹر ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈریم ورلڈ کے. تو یہ ڈریم ورلڈ پاکستان میں کیا ایسی چیزیں دے رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا فیسیلیٹ کر رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیے الحمدللہ ڈریم ورلڈ ریزورٹ جو ہے ماشاءاللہ یہ 27 سال سے یہ خدمات دے رہا ہے. وہاں کی جو ہماری 280 پلس ایکٹیویٹیز ہیں، موسٹلی واٹر ایکٹیویٹیز ہیں، اور مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے 2 مرتبہ بیسٹ ریزورٹ آف دا پاکستان کی شیلڈ اور ایوارڈ بھی ملا ہے. باقی جگہوں سے بھی کافی جگہوں سے ملی ہیں، لیکن یہ چونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے میں نے اس لیے ذکر کیا. ابھی لاسٹ 2 منتھس بیک گورنر پنجاب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بیسٹ ریزورٹ کا ایوارڈ دیا. یہ بالکل جو ہے نا، بیچ میں یہ کہتا تھا اور کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، لیکن میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ بالکل کرونا فری ایریا ہے. جب لوگ کرونا میں خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوتا تھا نا، تو ہم لوگ پھر بھی وہاں اسی طرح لوگوں سے ملتے تھے. SOPs تو کوشش کرتے تھے کریں، لیکن یہ ماشاءاللہ 146 ایکڑ پہ اگر آپ وہاں پہ 600 لوگ ہو نا، 600 لوگ تو معمولی چیز ہے الحمدللہ ڈریم ورلڈ کے لیے. تو 600 کا مطلب ایک کوارٹر پہ ایک بندہ کھڑا ہے. تو SOP میں سب سے بڑی چیز تو ڈسٹنس ہی ہوتی ہے نا، وہ ڈسٹنس وہاں رہتا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ وہاں پہ جو ورلڈ وائڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی ایریا میں نہیں ہے جو ڈریم ورلڈ میں الحمدللہ موجود ہیں. اب ہم نے الحمدللہ منوڑا میں بھی جگہ ایکوائر کر لی ہے، وہاں بھی ہم بنا رہے ہیں. 4 5 6 جگہوں پہ اور بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. فرنچائز کر رہے ہیں الحمدللہ، فرنچائز بھی میرے پاس ہے. میرے پاس بیسیکلی وہاں پہ سیلز بینکیوٹ ہے، تو وہاں پہ ایجوکیشنل کا ماشاءاللہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے کالجز ہیں، لوگ ان کے لاکھ لوگوں سے پلس وہاں پہ فٹ فال رہتا ہے ایجوکیشنسٹ کا. اس سے زیادہ کارپوریٹ کا رہتا ہے ہمارے پاس انفلو. 25,000 ہمارے ممبر ہیں، جس میں سے اگر آپ ایک ممبر کے 5 ممبر بھی لیں تو سمجھ لیں کہ 1.25 لاکھ کا ممبر ہے. اچھا. اور الحمدللہ آپ اپنے فیملی کے کوالٹی ٹائم کے لیے ڈریم ورلڈ میں اسٹے کریں، وہاں پہ آئیں، ڈے آؤٹ ایکٹیویٹی کریں. 85 شیلز ہیں ہمارے، وچ از بیٹر دین اینی 5 اسٹار ہوٹل. آپ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کمپیئر کر لیں اس کو. 5 اسٹار ہوٹل، میں ہوٹل ایسوسیشن میں بھی ایگزیکٹو ممبر بنا ہوں. ابھی میں کسی ہوٹل کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوٹل کیا ہوتا ہے؟ 1 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ کتنی بڑی جگہ پہ ہوگا. وہاں پہ آدمی پیک ہو جاتا ہے، وہیں رہے گا، لابی میں بیٹھے گا. ظاہر ہے ہوٹل کی جگہ ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ آپ آئیں، روم میں رکیں اور پورا ڈریم ورلڈ 150 ایکڑ پہ گھومتے پھرتے رہے. کوالٹی ٹائم گزرتا ہے وہاں. اور ہم ڈے بائی ڈے ہماری جو سیکیورٹی ہے، جو ادر FNB والے ہیں، جو سویپرز کی ہماری ٹیم ہے، وہ اس کو نی گارڈنر ہیں، یعنی یہ نیم اٹ کے جو ہوتا ہے نا. کارپینٹر اگر آپ کہیں گے تو ہمارے پاس 20 ہوں گے. انجینئر آپ کہیں گے تو ہمارے پاس 50 ہوں گے. FNB کہیں گے تو ہمارے پاس 300 لوگ ہوں گے. سیلز بینکٹ کہیں گے تو میرے پاس 100 لوگ ہیں. تو اس طرح ماشاءاللہ 1200-1500 لوگوں کی ٹیم ہے. تو وہ دن رات 24 آورس چلتا ہے وہ. تو ماشاءاللہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے کام میں. آپ آئیں وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کریں تو اٹس ریئلی اے کوالٹی ٹائم. انشاءاللہ بالکل پہنچیں گے آپ کی طرف، دیکھیں گے بھی. اچھا، گورنمنٹ سے میڈم آپ کیا تعاون چاہتے ہیں، کس طریقے کا تعاون چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پینڈیمک کے بعد جو ہے وہ ہماری ساری انڈسٹریز جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گئی ہیں. گورنمنٹ سے ہم یہ تعاون چاہتے ہیں کہ یہ جو لونز دے رہے ہیں اسپیشلی ویمن انٹرپرینور کو، وہ 3% انٹرسٹ پہ دے رہے ہیں. اب جو ہے وہ میں نے رزاق داؤد صاحب سے جب میں پریزیڈنٹ تھی تب بھی، اور ابھی میں نے اپنی ایسوسیشن جو بنائی ہے، اپنی کمپنی بنائی ہے ای پرینیور ایسوسیٹس کے نام سے، تو اس کے تھرو بھی میں نے رزاق داؤد صاحب کو ریکویزیشن بھیجی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ نظر ثانی ہو کہ بجائے 3% انٹرسٹ کے لون دی جائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنے، چھوٹے چھوٹے ماڈلز آف بزنس بنے، اور اس میں جو ہے وہ جو ہمارے خواتین ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی بڑا کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس میں بہت ساری جابس آٹومیٹک نکلتی ہیں. مطلب وہاں پر ماسی کی بھی جاب نکلتی ہے، وہاں کھانا بنانے والے کی بھی جاب نکلتی ہے، وہاں جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی جاب نکلتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں، چھوٹے چھوٹے بزنس ماڈلز بنائیں،
اور اس میں ان لوگوں کو انڈکٹ کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے روزگار کے مواقع ملیں. ٹھیک ہے. آپ کی طرف تو کون سے کام کو اس وقت کون سا کام ایسا ہے جس کو اہمیت کا حامل ہے جو ترجیح بنیاد پہ کیا جائے؟ مطلب این جی اوز کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں کہ سوشل حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو کہ اس وقت جو ٹاپ پرائرٹی کے اوپر جو کام ہے اس کو کیا جائے تاکہ جو نا میرے وہ جو ینگرس جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو وہ اس طرف آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. انٹرپرینیور کا یہ اور روزگار کا یہ، اگر آپ ان کو صحیح لائن پہ لے جاتے ہیں، ایجوکیشن صحیح دیتے ہیں، انٹرپرینیور بناتے ہیں اور صحیح ٹریننگ دیتے ہیں تو وہی قوم ترقی کرے گی. باقی تو اس میں قومیں تباہ بھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ دوسرے کاموں میں لگ گئی تھی. اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اگر ووکیشنل کی طرف جاتے ہیں، اگر ہم ٹریننگ کی بیس کے اوپر جاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ہمارے یہاں پہ مریض ہے کوئی بڑی عمر کے ایج وائز، تو اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ان کو سب سے پہلے کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کو اٹھانا چاہیے، کس طرح کمپلین کے حوالے سے ڈاکٹرز کے اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کو کیسے وہ کیا جائے، اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے؟ ہاں، سیلف ڈیفینس کے حوالے سے اور اس قسم کی چھوٹے چھوٹے کورسز تو جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں ہم لوگ. لیکن دراصل یہ کام جو ہے نا گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کو ایک ٹیم جیسے ہم نے بنائی ہے میمن لیڈرشپ فورم، ایسے گورنمنٹ کو بھی اپنا جو ہے وہ سائڈ لائن پہ ایک یوتھ کی جو ہے وہ بنانی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ. اور بچوں کو جو ہے وہ پہلے سوشل ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی یونیورسٹیز کالجز میں، اب وہ سب بھی ختم ہو گئی ہیں. کووڈ کے بعد ایجوکیشن ہی ختم ہو گئی ہے. تو اویئرنیس اور لیڈرشپ دو فوکس ہونے چاہیے جس پہ جو ہے وہ کام ہو، تاکہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ کھیل میں، ہم کہتے تھے موبائل نہ استعمال کرے، اب سارا دن وہ موبائل کے لے کے بیٹھی ہوتی ہے. تو ہم ایسی ان کو اویئرنیس دیں اور ایسی لیڈرشپ دیں تاکہ جو ہے ان کو آگے کچھ راستہ سجائے دیں، موٹیویشن ملے ان کو کہ ان کو کس طرف جانا ہے. جا تو رہے لیکن ڈائریکشن بھی تو ملے نا ان کو. ٹھیک. اچھا جبر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ میں آخری لمحات کی طرف ہے، ہمارے پروگرام بالکل اینڈ کی طرف ہے. کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں گے یا کوئی ایسی بات آپ جو ابھی سوالوں کے حوالے سے آپ نہیں کر پائے وہ آپ ہمارے ناظرین جو سب دیکھ رہے ہیں ینگرس ہیں ہمارے چینل کے حوالے سے اور جو کہ کہتے ہیں موٹیویٹ ہونا چاہ رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ اتنی ساری چیزوں کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کے حوالے سے اگر گفتگو کریں کہ کس طریقے سے بزنس کو سنبھالنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اگر آپ سوشل حوالے سے گفتگو کریں جیسے آپ نے ڈریم ورلڈ کے حوالے سے گفتگو کی، آپ نے مختلف ٹائم کو بانٹ کے کہا کہ اس طریقے سے اگر میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، تو کوئی ایسا میسج جو دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی کا اصول جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ پہ بنانا ہے. جس نے ٹائم مینجمنٹ سیکھ لی نا اس نے بس پھر آسمانوں کو چھو لیا. ٹائم مینجمنٹ میں آپ اپنے 24 آورس کو لے کے چلیں، جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، نام بھی میں نے کوٹ کیے سب کے. ٹائم مینجمنٹ میں جو کامیاب ہے بس سمجھ لیں کہ اسی کی جیت ہے. اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، جن کے بھی پیرنٹس زندہ ہیں ان سے دعائیں لیں. میری ماں کی دعائیں جو میں آج چینل پہ ہوں، کسی اور پہ چینل پہ تھا، آج ہوں، انشاءاللہ کل بھی ہوں گا. اور یہ 32 جگہیں تو کیا ایسی جتنی بھی جگہیں آ جائیں وہ ماں کی دعاؤں سے ہی سب ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں. موبائل کا استعمال کرتا تو میں بھی زیادہ ہوں، لیکن جتنا کم ہو سکے اتنا کریں آج کے دور میں. اور دوسروں کا خیال بھی رکھیں، فیملی ممبرز کا، بھائی بہنوں کا، دوستوں کا. آج ہم اگر کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں نا تو نیچے اتر کے، پہلے کیا ہوتا تھا 20-30 سال پہلے جب یہ موبائل کی بیماری نہیں تھی، لوگ اترتے تھے اور دیکھتے تھے، پیشنٹ کو اٹھاتے تھے. آج جب کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو لوگ اتر کے سب سے پہلے اس کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں، مووی بنا کے بھیجتے ہیں. میں نے ایک ایکسیڈنٹ ایئرپورٹ پہ دیکھا تھا، وہ ہیروف کسی اس میں گری، آگے کوئی 5-10 فٹ گہرا تھا اس میں. تو جتنے بھی لوگ تھے سب مووی بنا رہے تھے، سیلفی بنا رہے تھے کہ میں یہاں پہ ہوں، یہ ہو گیا. کسی نے ایمبولینس کو فون نہیں کیا. کوئی 1-2 گاڑیاں میری جیسی رکی، میں بھی رکا. میں نے کہا رہے آپ ایمبولینس کو تو بلا لو، 15 کو کر لو، پولیس کو کر لو. تو ان کو شرمندگی ہوئی. تو ایسے کام نہ کریں. جو اپنے بزرگ اپنے ایکسپیرینس سے جو چیزیں اچھی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اب کریں. اور زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھے برے لوگ بہت ہوتے ہیں.
کسی کی بھی آپ کو اپنانا ہے تو اس کی خوبی اپنائیں، اس کی خامی نہیں اپنائیں. خوبیاں کم ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ ایک خوبی آپ کو 4 چاند لگا دے گی. اور آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اس میں انشاءاللہ اسکائی ول بی دا لمٹ. اچھا، اس کے علاوہ میں نے اکثر آپ کو بڑی محفلوں میں دیکھا، دوستوں کی گیدرنگ میں دیکھا، کچھ گنگناتے اشعار کے حوالے سے. تو کوئی ایسا اشعار آپ ہمارے ناظرین کو سنانا پسند کریں گے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں اشعار اور گانے اور یہ سب چیزیں تو دوستوں کی محفل میں، گھر کی محفل میں، مہندیوں میں ہوتی ہیں. کچھ آئی ڈونٹ نو اس چینل پہ کہنا چاہیے کہ نہیں، 4 5 6 گانے میں نے بھی گائے، وہ اسے موبائل کی حد تک ہی گائے. تو وہ اس جگہوں پہ ہوتے ہیں، اب وہی ماحول ہوتا ہے تو اس میں فی البدی آتا بھی ہے کہ بھئی یہ بتا دو اس میں. تو کوئی اشعار یاد ہے ابھی آپ کو، یا ابھی حلیمہ صاحبہ کی طرف؟ ہاں، پہلے ان کی طرف جائیں جب تک میں کچھ سوچ لے. یاد آ جائے، پھر اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا، آپ سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی میسج دینا چاہیں گے یوتھ کے حوالے سے، ہمارے وینس چینل کے حوالے سے، آپ ووکیشنل کے حوالے سے، میمن لیڈرشپ فورم کے حوالے سے، سماجی کاموں کے حوالے سے، کوئی ایسا خاکہ آپ کے ذہن میں، کوئی میسج؟ جی بالکل، میسج تو یہ ہے کہ سنسیئرٹی جو ہے نا وہ کی ہے کسی بھی سکسیس کی. چاہے آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہوں، آپ میں اگر کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ آؤٹ سورس کر لیں گے، لیکن آپ میں اگر سنسیئرٹی نہیں ہے تو وہ پوسٹ وہ آپ کے لیے سب کچھ بیکار ہے، آپ زیرو پہ کھڑے ہوئے. دوسرا یہ جو ہم پوسٹیں ہوتی ہیں یا جو ہم کی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں یا ہم بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں یہ عہدے جو ہے سر کا تاج ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ گلے کا توق ہے، ان کی پوچھ ہوتی ہے، ان کی جواب دہی ہوتی ہے. ہمیں جو ہے اس بات کو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی پوسٹ پہ، چاہے ماں، بہن، بیوی، بیٹی، پریزیڈنٹ، وائس چیئرپرسن کچھ بھی بن جائے، لیکن ہر عہدے کی، ہر اس کی جو ہے وہ پوچھ ہے. جہاں پر آپ نے کمیٹڈ ہے، آپ نے حلف لیا ہوا ہے، تو اس عہدے کا احترام کریں اور عہدے کے جو ضروریات ہیں ان کو جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. بس یہ میرا یاد آیا کوئی اشعار؟ اور جی، قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے. قلم کے حوالے سے میرے ہاتھ میں قلم تھی تو ایک شعر یاد آ گیا. یہ اچھا کوئی اور چیز ہاتھ میں نہیں تھی ورنہ موبائل چشمے پہ یاد آ جاتا. اس کے متعلق میں شعر کہوں گا کہ قلم سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، قلم سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی ہمیں گردن جھکانے کی. کیا بات ہے، جبار سے بہت شکریہ. حلیمہ صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو یہ سمجھائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو آگے کیسے بڑھنا اور آپ کو کیسے کام کرنے. اور اللہ پاک ہی یہ سارے کام چنتے ہیں ان لوگوں سے، جو اربوں لوگوں کے اندر سے کچھ خاص کروڑوں لوگوں کو چنتے ہیں جن سے کام اللہ پاک لینا چاہتے. اسی حوالے سے میں گفتگو کروں گا کہ ماں جو ہے ان کی دعائیں بڑی اہمیت کا حامل ہے. ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہے، جب ان کو دعائیں لگتی ہے تو وہ ان کے بچے جو ہے اس کام کے اندر آگے آتے ہیں، اور اس کام سے جو ذہنی سکون ملتا ہے، جو رات کی جو نیند ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ واقعی آدمی پرسکون ہو کے سو جاتا ہے. اور ایک خاتون کے حوالے سے میں گفتگو کروں گی، یہ میمن لیڈرشپ فورم کی چیئرپرسن ہے پاکستان چیپٹر کی. آپ ایج وائز دیکھیں ماشاءاللہ ان کی ایج کتنی ہے، لیکن کام کے حوالے سے ان کا حوصلہ کتنا بلند ہے. یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی خاتون کو کسی بھی طرح جو ہے ہم اپنے آپ کو کیسے اویئرنیس دے. ہر شعبے کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں گا تو اسی حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی ہمارے پاکستان کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے چلے. جس طریقے سے جبار صاحب نے گفتگو کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی حادثہ دیکھتے تو لوگ اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کرتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایمبولینس کو بنانا ہے یا ہمیں کس چیز کو سب سے پہلے پرائرٹی دینی ہے. اور اس حوالے سے اگر میں گفتگو کروں گا کہ موبائل جو ہے، موبائل کے لیے میں خاص طور پر یہی کہوں گا کہ خاتون جو ہے، ہماری بچیاں ہیں، ان کو لازمی آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو دیکھیں. اور ماں باپ کا بڑا فرض بنتا ہے کہ راتوں کو اگر آپ اکثر دیکھتے ہیں تو یہ بچیاں جو ہیں موبائلوں پہ لگی ہوئی تھی، جو بڑی آگے کی طرف اگر میں دیکھوں تو بہت خطرناک اس کے نتائج نظر آتے ہیں. تو آپ ضرور اس کو مانیٹر بھی کریں، اس کو ضرور دیکھیں. اور اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ پاک نے اتنے سارے لوگوں میں اگر کسی کو منتخب کیا کام کے لیے تو اللہ پاک کا ہمیں بھی
شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی نفل ادا کرنی چاہیے کہ اتنے لوگوں کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کسی کے کام آ سکے، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔